बैक नाज़रीन, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अनवार रमज़ान की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। बरादरान इस्लाम जहाँ जहाँ भी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इन मुबारक घड़ियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं जो कि अब अफ्तार की घड़ियां हैं। साथ ही आज हम बात कर रहे हैं जी तकवा परहेजगारी के हवाले से और अपने नफ्स के हवाले से। मैं बड़ी तमहीद लंबी बांध के गई थी। शिबला और अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब हमारे साथ हैं और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है इस महफिल में। अल्लामा साहब, ये जो मामला है सारा, यानी कि हम देखते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि गुनाह हो रहे हैं और लोगों को अब उसका एहसास भी नहीं है। पहले तो ये था कि लोग एहसास में, गिल्ट में, एक शर्मसारी का मामला होता था, लेकिन इस वक्त जो दौर आ गया है उसमें लोगों को पता भी नहीं, जो गुनाह कर रहे हैं उसको गुनाह समझ भी नहीं रहे। ये कैसे मामला है और इसमें क्या होना चाहिए? ये देखें ना कि 30 दिन के लिए शैतान को कैद कर दिया जाता है, उसके बावजूद जो है गिरां फरोशी, महंगाई, झूठ, फरेब, ये सारी चीजें माशरे में जो है रमजान में भी हैं। गिरां फरोशी भी हो रही है, हाँ जी, झूठ भी बोला जा रहा है, हाँ जी, ठीक है ना। एक ऐसा भी रोजा है बर्गर के सुबह सहरी में रख लिया, हाँ, और इफ्तार के वक्त उठे और वो इफ्तार कर लिया। अल्लाहू अकबर, तो ये बिल्कुल सही। नफ्स और शैतान का जो है ना ये झगड़ा होता है आपस में, खास तौर पे रमजान में बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, कि नफ्स कुछ कह रहा होता है, शैतान फिर बहकाता है। हाँ जी, यानी एक तो शैतान उन लोगों के लिए कैद होता है, या मैं ये वजाहत कर दूं कि शैतान कैद होता है मुत्तकीन के लिए, इसलिए कि शैतान आम दिनों में भी मुत्तकीन को नहीं बहका सकता, रमजान में भी नहीं बहका सकता है। सही। मगर अब वो लोग जो 11 महीने जो है वो गिरां फरोशी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हुकूक़ुल इबाद को अदा नहीं कर रहे हैं, तो वो शैतान के शिकंजे में फिर फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो फिर उनके रोज़े में फिर आप ये कैफियत देखती हैं कि रोज़े में गुस्सा, कभी भी मुत्तकी आदमी रोज़े में गुस्सा नहीं कर सकता, कभी भी मुत्तकी आदमी रोज़े में मसलहतन भी झूठ की तरफ नहीं जा सकता, कभी भी मुत्तकी आदमी ज़बान से बुरी बात नहीं निकाल सकता। मगर आप ये देखें कि रमज़ान में ख़ास तौर पे जबकि शैतान कैद है, ख़वातीन फिर भी गीबत से नहीं बाज आती हैं। अच्छा, शैतान कहते हैं, कतई कलाई माफी अल्लामा साहब, और खवातीन ही नहीं, खैर मर्द हजरात भी आजकल तो बहुत ज्यादा शुरू हो गए। मैं कतई कलाई माफी, लेकिन मर्द हजरात की ज्यादा तादाद में देख रही हूँ कि आजकल उनकी भी बहुत हो गई है। लेकिन एक मसला है बहुत ज्यादा, जो असल जिसकी तरफ मैं चाह रही हूँ कि आप रोशनी डालें और हमारे नाज़रीन को भी वहाँ हम उस तरफ लेके जाएं। मामला ये है कि दिल पे क्या बहुत ज्यादा कुफ्र की मोहर सख्त हो गई है या बहुत ज्यादा सख्त हो गए हमारे दिल? ये क्या मामला है कि जो गुनाह कर रहा है उसको ये भी नहीं मालूम अब कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है। वो गुनाह कर रहा है, लोगों को तकलीफ दे रहा है, लेकिन उसको अंदाजा नहीं हो रहा, उसमें वो सेंस या हिस नहीं आ रही कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इससे जो है वो किसी की नाचाकी, दिल आजारी, ये सारी चीजें हो सकती है किसी के साथ, और किसी का दिल दुख सकता है, वो भी लोगों को नहीं पता। लोग सिर्फ शायद यही समझते हैं कि क्या जबान से अगर किसी ने तेज बात कर ली या गुस्सा कर दिया तो शायद वही नाराजगी के जुमरे में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों की बहुत सारे अल्फाज, उनके रवैये, उनकी बातें कुछ इस तरह की कि वो भी जरूरी नहीं कि हर बंदा गुस्से, बेसिकली गुस्से का की डेफिनेशन क्या है, पहले तो हम ये देख लेना गुस्से की जो डेफिनेशन है वो क्या है। गुस्से की डेफिनेशन वो है कि अगर किसी शख्स को, लेट्स सपोज कि कोई तकलीफ पहुंची है, कोई दिल आजारी हुई है, और वो उस अंदाज में उसका आगे से जवाब दे रहा है अपनी जबान को ऊंचा करके या अपनी आवाज को ऊंचा करके। लेकिन जो लोग दिल आजारी कर रहे हैं उससे पहले जो दिल दुखा रहे हैं या कोई उनका अमल ऐसा है जिसकी वजह से सामने वाला ट्रिगर हो रहा है, उसका भी क्या करना है? आपने जैसे इंट्रो में एक बात कही थी ना कि हम आखिरी दौर से गुजर रहे हैं, इसकी निशानदही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके कि अली आगाह हो जाओ कि एक ऐसा दौर आएगा जहां गुनाह पे खुश हुआ जाएगा। आज वही देखे ना इस माशरे में हम गुनाह पे खुश होते हैं, आपने बिल्कुल, यानी कोई टोके भी तो हमारे पास कई आर्गुमेंट हैं उस गुनाह को डिफाइन करने के लिए कि मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। आप किसी को टोकें कि भाई आप 4 आदमी बैठे, आप आ जाएं, आप कहें कि आप गीबत कर रहे हैं, वो आपको आर्गुमेंट देके खामोश करवा देंगे कि हम गीबत नहीं कर रहे हैं। तो उस वक्त सरकार ने फरमाया था अली एक ऐसा दौर आएगा कि जब गुनाहों पे खुश हुआ जाएगा, जा बजा गीबत के अंबार लगे होंगे, झूठ बोलने पे लोग दाद वसूल करेंगे, तहसीन वसूल करेंगे। ये बात, और उसके अलावा आगे बढ़ के कि फिर उस वक्त क्या होगा अली, लोग ठीक आलम में सोएंगे, सुबह मुर्दा पाए जाएंगे।
آج آپ دیکھ لیں شرح اموات، پچھلے زمانے میں کبھی کبھی آپ موت کی خبریں سنتی تھی، آج آپ دیکھ لیجئے شرح اموات کتنا بڑھ چکا ہے. بہت زیادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ کتنا معاشرے میں عام ہو چکا ہے، فسق و فجور کتنا عام، اور سب اس میں ایک چیز رضا، ظلم. بالکل جس پہ ہم رہ گئے کہ سب سے زیادہ ظلم. ہم مظلوم پہ، کمزور پہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک بھی موجود ہے، کہ خدا بھی ہے، کوئی ہے چیک اینڈ بیلنس کرنے والا، کوئی ہے. مگر جب ہم ظلم کرنے پہ آتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور یہ جو نفسا نفسی کا دور جو ہم بات کر رہے ہیں جو بڑا ہے، اور یہ آپ دیکھیں صرف معاشرے میں نہیں، یہ گھروں میں بھی آپ دیکھیں نا، گھروں میں کہاں سے شروع، بہن بہن کا نہیں ہے، بھائی بھائی کا نہیں رہا، ماں باپ بچوں کی نہیں رہے، بچے ماں باپ کی نہیں رہے. میں نے کل جیسے کہا تھا کہ اولڈ یہاں آپ ایدھی سینٹر میں آپ کو جاتی ہیں، دیکھیں سب سے وہ مائیں ہیں جن کے بیٹوں کے 2,000 گز کے بینگلوز ہیں. میں نے جب ایک ماں سے وہاں ایدھی سینٹر میں پوچھا رہا تو وہ کہنے لگی کہ میرا بیٹا تو مجھے لینے آ رہا ہوگا، میں انتظار میں بیٹھی ہوں. میں نے کہا اماں آپ بیٹے کو بد دعا نہیں کہنی، نہیں میں تو اب بھی دعا، یعنی ایدھی سینٹر میں چھوڑ گیا ہے. اور مجھے وہاں کے عملے نے بتایا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ بہت بڑا بلین ہے اس کے پاس، بہت بڑا بنگلو ہے، اور ایک کمرہ تم اپنی ماں کو نہیں دے سکتے، الگ گھر لے کے نہیں دے سکتے، چلو اگر گھر میں الگ نہیں رکھ سکتے، تم خدمت نہیں کر سکتے، تو تم جب ماں کو نہیں سنبھال سکتے. یعنی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عام قبر کو بوسہ دینا حرام ہے، مگر ماں کی قبر کو بوسہ دینا عین عبادت ہے. یعنی جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے وہ ماں کی قبر پہ جائے اور دعا کرے. اس ماں کو جس معاشرے میں آپ آج کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں نا، جس معاشرے میں ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، مذہب کا لبادہ اڑا ہوا ہے، مگر ماں ایدھی سینٹر میں سب سے بڑی نعمت خداوندی، جس نے تمہیں بڑا کیا، پروان چڑھایا، اس قابل بنایا، اس معاشرے نے اس ماں کو ایدھی سینٹر میں چھوڑ دیا. تو اب مجھے بتائیے عبادت اور تقوی اور اس کا توازن کہاں رہے گا اس معاشرے میں؟ پھر ظلمی ظلم ہوگا. ہم کہاں مظلوم کی داد رسی کر سکیں گے؟ ہم کہاں جھوٹ سے بچ سکیں گے؟ ہم کہاں فسق و فجور سے بچ سکیں گے؟ تو پھر یہ آپ کی وہی والی بات کہ یہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں سب تماشائی بنے ہوئے خاموش، اس لیے کہ بولنے میں نہ اثر رہا، نہ زبانوں میں وہ تاثیر رہی. پچھلے زمانے میں اگر کوئی تنبیہ کرتا تھا تو ہم ڈر جاتے تھے، آپ ڈر جاتی تھی، ہم ڈر جاتے تھے، مگر اب اس دور سے بھی ہم نکل چکے. ڈر خوف بھی نہیں رہا نا. اب وہ اگر کوئی سمجھا بھی رہا ہے کہ دیکھو آپ ایسے کریں گے تو رب تعالیٰ کی پکڑ ہوگی، تو جب مریں گے تو بس جب دیکھ لیں گے. یہ بات تو بڑی کامن ہو گئی ہے. مگر پہلے مرنے کا لفظ آتا تھا آدمی ہاتھ بھی کانپنے لگتا تھا کہ قبر میں جانا ہے، قبر میں جاتے ہی حساب دینا ہے، 40 قدم لوگ جائیں گے، اٹھ کے بیٹھ کے بتانا ہے. اب تو قبرستان میں کاروبار کی باتیں ہوتی ہیں، موبائل چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے باتیں. حالانکہ قبرستان تو وہ جگہ ہے جہاں جا کے عبرت حاصل کریں کہ کل جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آج وہ اس قبر میں سو رہے ہیں. تو عالم یہ ہو گیا ہے، ہم ایسے رمضان سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، خدا کے بندوں سے پیار کریں. آپ نے رشتہ داروں کی بڑی عمدہ بات کر دی کہ کتنی دوریاں ہو گئی ہیں. وہی دوریاں، پلس میں یہی کہہ رہی جہاں پہ چونکہ یہ تو قرآن میں ہم پڑھتے آئے ہیں والدین کا اولاد پہ اور اولاد کا والدین پہ، یہ تو ایکول اینڈ اپوزٹ وہ ہے نا رشتہ. یہ جیسے کہ بیوی کا شوہر پہ، شوہر کا بیوی پہ، یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی حقوق والدین اور حقوق العباد، حقوق اللہ، اور سب کے بہن کے بھائیوں کے اور یا کی بیوی پہ، یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ جو ایک کامن رشتے ہیں، جو کہ ہر گھر میں رشتے ہیں، ہر دوسرے گھر میں یہ سارے رشتے آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں. اور ان میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جی دونوں کا ایکول اینڈ اپوزٹ ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، حقوق بھی ہیں اور پھر ذمہ داری میں نہیں رسپانسبلٹیز بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ان چیزوں کو لے کے بھی چل رہا ہے. لیکن اب وہی والی بات جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک والدہ کے ساتھ اس طرح سے کوئی بیٹا کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے. اور سملرلی میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں اب معاشرے میں کہ جی جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بس بچے انہوں نے پیدا کر دیا اور اس کے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کچھ نہیں پتا. ان کی پرورش، ان کی تربیت، مطلب یہ جو تربیت کا معاملہ تھا
وہ کتنا امپورٹنٹ عنصر تھا ہماری زندگی میں. جہاں شرع تربیت کا فقدان کا پتہ ہے نتیجہ کیا ہوا؟ بالکل. جب تربیت نہیں رہی نا تو ایک طرف شرع طلاق میں آپ دیکھیں کتنی تیزی آ گئی. دیکھ رہی ہیں اس معاشرے میں. بالکل ایسا ہی ہے. میں شریعت بورڈ میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں کہ طلاقوں کے ایسے ایسے ینگسٹر، یعنی ایک ہفتہ شادی کو ہوا ہے وہ طلاق کے لیے بیٹھے ہیں، لڑکی طلاق کے لیے بیٹھی. مگر آپ پچھلے ادوار میں چلے جائیں، طلاق کا لفظ آتا تھا لوگ کانپنے لگتے تھے، مگر آج طلاق کا لفظ ایسا کامن ہو گیا ہے، خلا کا لفظ ایسا کامن ہو گیا ہے کہ ہمارے دماغ پہ جو ہی نہیں رہتی. یعنی بدترین عمل ہے طلاق جو ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ پھر کیا ہوتا ہے، طلاق تو ہو جاتی ہے، وہ بچوں کی تربیت پھر کون کرے گا؟ جب ماں ہی نہیں ہوگی تو ان بچوں کی تربیت کرنے والا ہی نہیں ہوگا. قبلہ مائیں ہوتے ہوئے بھی تربیت نہیں ہو رہی، مائیں ہوتے ہوئے اس لیے تربیت نہیں ہو رہی. یہ سب سے بڑا فقدان ہے اس معاشرے میں. یہ بہت بڑا عنصر ہے تربیت کا جو خالی رہ گیا کہیں. وہ مائیں، وہ پچھلے زمانے کی مائیں تھی کہ جب وہ اٹھتی تھیں تو قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی ابتدا کرتی تھی. آج کی مائیں جو ہیں گانے سے اپنی ابتدا کرتی ہیں. قبلہ یہی قطع کلائی معافی بڑی اچھی بات کی. آج بھی میں اپنے گھر کی بات کروں، میں اپنے گھر کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ہم بات کر رہے ہیں ساری، تو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ ان کے اپنے کیا ہو رہا ہے. پہلے میرے گھر میں میری مدر کی اسٹل شی ہیز دس پریکٹس کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی تلاوت لگائی ہوئی ہوتی ہے قرآن پاک کی، اور وہ چل رہی ہوتی ہے. تو اب تو چونکہ ظاہر سے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لیکن بات وہی ہے نا، جب آپ کے پاس انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، تو آپ اس کو بھی پازیٹیو میں لے رہے ہیں یا نیگیٹو میں، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. تو وہ یوٹیوب پہ انہوں نے یوٹیوب پہ کھولی ہوتی ہے سورہ رحمان یا کوئی دوسری صورت، اور وہ جو ہے صبح میں چل رہی ہوتی ہے، تو وہ کانوں میں آپ کے جو ہے ایک اچھی چیز سے آپ کی مارننگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑا زبردست ایک سوشل میڈیا نے جہاں نیگیٹو پوائنٹس دیے ہیں پازیٹیو بھی ہر چیز کے نا. یہ تو آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ اس کی نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں یا پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. قبلہ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میں چاہوں گی ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں، سعید معین فرید ہیں. تو جی ہمیں چونکہ وقفے کی طرف ایک جانا ہے میں نے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی وقفے کی طرف جب ہم آؤٹ ہو تو سعید معین فرید صاحب کے کلام سے ہو. کیا کلام ہے جو کہ پیش کر رہے ہیں اور کیا تیاری کر آئے؟ بہت خوبصورت کلام ہے، حضور کی بارگاہ میں قرضی ہے، پیش کرنے جا رہا ہوں، محبت سماعت فرمائیے گا. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا